من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ دوسرے سپارے کی بالکل ابتدا ہے اور ان ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی طرف اشارہ فرمایا، قبلہ تبدیل کرنے کی طرف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ، اہل کتاب، منافقین کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان لوگوں کا کام ہے پیغمبر اسلام پہ خواہ مخواہ کے اعتراضات کرنا، اور اس کی وجہ گزشتہ آیات میں گزر چکی کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی بنو اسحاق میں آئے گا اور پھر ہم سب سے پہلے ایمان لا کر پیروی کر کے باقی اقوام پہ غالب آ جائیں گے. لوگوں کو اس کی پیشن گوئیاں بھی دیتے تھے، لیکن جب وہ بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں آیا تو حسد کی جا آگ میں جل گئے. حالانکہ ان کی کتاب تورات میں اس کی بھی پیشن گوئی تھی کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی. لیکن اس کے باوجود وہ حسد کی آگ میں جلے اور پھر شروع سے ہی پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے لگے اور ان کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے. ان یہود میں سے بعض ایسے تھے کہ اسلام کے مستقبل کے روشن ہونے کی جو انہیں امید تھی کہ اسلام کا مستقبل روشن ہونے والا ہے، تو بغیر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اندر سے کفر بھرا ہوا تھا جو منافقین کہلاتے ہیں. وہ بھی بغیر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، سام پہ استین بن کے بظاہر، اور اندر سے مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے تھے، ان کے پاؤں کاٹتے تھے. تو ان منافقوں کو اور یہودیوں کو جب موقع ملتا تھا تو پھر زمین کو سروں پہ اٹھا دیتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جب
کی تبدیلی کا حکم آئے گا کہ اب بیت المقدس کی بجائے تم بیت اللہ کی طرف منہ کرو، تو بھی اعتراضات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے، اس طرف بھی رخ ہو جائے، اس طرح بیت اللہ میں آپ نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ کعبہ جو ہے وہ تو ظاہر ہر طرف قبلہ ہے نا، ہر طرف، ادھر کوئی منہ کر کے نماز پڑھے، ادھر پڑھے، ادھر پڑھے، ادھر پڑھے، ہر طرف کعبہ ہے، تو آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ جہاں بیت اللہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ ہو جائے، جب آپ مکی دور میں تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ اگر بین الاقوامی قبلہ ہے کہ سارے انبیاء اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس قومی قبلہ ہے کہ بعض خاص انبیاء اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعض خاص انبیاء اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس اعتبار سے وہ قومی قبلہ تھا، تو بیت اللہ عالمی قبلہ تھا۔ تو آپ چونکہ بعض خاص انبیاء اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی فضیلت اور اجر حاصل کرنا چاہتے تھے، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں کی طرف ہو۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے ابتدائی عرصے میں یہود کے اہل کتاب کے تالیف قلب کے لیے، ان کو قرآن کے، مسلمانوں کے دین اسلام کے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ابتدائی عرصے میں، ہجرت کے ابتدائی عرصے میں۔ تو مسلمان تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن یہودی قریب آنے کے بجائے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اسی طرح شرارتیں، اسی طرح دین اسلام کے، پیغمبر اسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی بڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم ہو جائے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، بیت اللہ کی طرف آپ کی چاہت بھی تھی، جیسے اگلی آیات میں کل والے درس میں آئے گا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کی چاہت بھی تھی، آپ کی بھی چاہت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو آپ کی چاہت پوری کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ یہودی جن کے تالیف قلب کے لیے بیت المقدس کا حکم دیا گیا تھا، اس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اتنا سبس نہیں ہوئے، اور اس طرح ان کی اصلیت سب پہ ظاہر ہو گئی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے متعصب لوگ ہیں، حاسد لوگ ہیں، یہ کسی طریقے سے بھی اسلام کے قریب نہیں آتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کو حکم دیا۔ وہ مسجد قبلتین جس کو کہا جاتا ہے، جو مسجد نبی کے بالکل قریب ہے، غالباً 310 یا 110 گیٹ کے سامنے، تو اس مسجد میں، مسجد قبلتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز میں جو ہے کھڑے تھے، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، ظہر یا عصر کی نماز، آپ کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھی اور 2 رکعتیں ابھی باقی تھی۔ درمیانی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پھر گئے، نماز میں پھر گئے، آپ نے رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور پیچھے سے جو ہے مسلمان بھی وہ اس طرح پھر گئے، بغیر کسی قیل قال کے، بغیر کسی بات کے، حجت بازی کے سارے مسلمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو آپ بھی مڑ گئے اور اس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر اگلے دن فجر کی نماز میں بعض مسلمان قباء گئے، مسجد قباء، وہاں دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی نماز کے ابھی جو ہے نا وہ درمیان میں تھے، نماز میں ان نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نماز میں مشغول تھے، تو آدمی نے خبر دی، تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا رب کی طرف سے کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نماز کے دوران ہی بیت اللہ کی طرف کیا تھا، منہ کر کے نماز، باقی نماز جو ہے نا پڑھی تھی۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران منہ موڑ لیا تھا، رخ کر لیا تھا بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس سے ہٹا کے، وہ جو امام تھا وہ بھی جو ہے نا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اس نے رخ کر لیا، تو پیچھے سے نماز جو ہے بغیر حجت بازی کے انہوں نے بھی رخ کر لیا اسی طرح۔ تو لیکن جب منافقوں کو اور یہود کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے پھر وہی زمین جو ہے نا وہ سروں پہ اٹھانی شروع کی۔ تو دیکھو انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ تو بیت المقدس تھا انبیاء کا، اور انہوں نے انبیاء کے قبلے کو چھوڑا۔ اور یہ ہے کہ پھر پہلے اس طرف جو ہے نا، پہلے اس طرف اللہ تبارک نے حکم کیوں دیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا؟ اللہ شروع سے ہی بیت اللہ کی طرف حکم دے رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ ایسے ایسی باتیں کرنے لگے، ایسی ہی باتیں کرنے لگے کہ اس کی طرف منہ کرنا زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہ اچھا جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے 16-17 مہینے یہ حکم رہا ہے، اس دوران جو دنیا سے چلے گئے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکے، ان کی نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری کی ساری باتوں کا جواب دیا۔ جہاں تک جہت کی تبدیلی پہ انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ ساری کی ساری سمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ انسان کے اندر اصل تو روح ہے، اور روح کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے۔ روح کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی طرف رہتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کا جو تقاضا ہے، انسان کا جو جسمانی تقاضا ہے کہ کسی جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اللہ نے جسمانی تقاضا کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک جہت کو حکم دیا تاکہ جسمانی تقاضا جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ پورا۔ ورنہ روح تو ہر طرف اس کا رخ ہے، روح کا رخ، اور اصل رخ کا اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی طرف ہے، اور اللہ کی تجلی تو ہر طرف ہے، ہر طرف ہے۔ اللہ کی مثال تو روشنی کی ہے، روشنی کی، روشنی کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ایک رخ کے ساتھ خاص نہیں۔ اب یہ روشنی دیکھیں ہر طرف لگی رہی، ہر طرف لگی۔ تو اللہ تبارک نے جواب دیا کہ ساری سمتیں اللہ کی، اور اصل جو ہے نا وہ سمتیں نہیں، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اصل میں تقدس جو پایا جاتا ہے، تقدس احترام جو ہے وہ اللہ کے حکم کا ہے، کسی سمت کا نہیں، کسی چیز کا نہیں ہے۔ تقدس احترام کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں، تقدس اور احترام اللہ کے حکم میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم جس طرف ہو تو اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن یہ باتیں تو اس کو سمجھ میں آتی ہے جو اپنی سمجھ سے کام لے، عقل سے کام لے، دماغ سے کام لے، جس کا دل سلامتی والا ہو، جس کا دل بگڑا ہوا نہ ہو، اس آدمی کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اسی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جو تعصب میں، حسد میں اندھا ہو جائے، پھر نہ اس کی عقل کام کرتی ہے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جو بیت المقدس پہ فضیلت رکھتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی مناسبت ہے تمہارے ساتھ مناسبت ہے. جیسے وہ قبلہ بیت المقدس سے افضل ہے، اس طرح تم ساری امتوں سے افضل ہو. تو ظاہر ہے جو امت ساری امتوں سے افضل، اس کو اللہ نے حکم بھی اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا دیا جو بیت المقدس کے مقابلے میں فضیلت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے. فضیلت تو اس کی بھی ہے لیکن اس کی زیادہ فضیلت ہے. وہ اگر قومی قبلہ ہے، یہ بین الاقوامی قبلہ ہے. اللہ، یہ تو وہ قبلہ ہے کہ انسانیت کے آنے سے پہلے فرشتے اس کا طواف کرتے رہے، فرشتے، اور فرشتے جو ہے اس کی عبادت کرتے رہے. یہ تو وہ قبلہ ہے. تو ظاہر ہے جو امت ساری امتوں سے افضل، اس کا قبلہ بھی جو ہے نا وہ ہوگا جو دوسرے قبلوں سے افضل. اللہ جب کسی کو فضیلت دیتا ہے تو ہر لحاظ سے فضیلت دیتا ہے. لیکن ہمیں کتاب وہ دی جو سب سے افضل، ہمیں نبی وہ دیا جو سب سے افضل، مہینہ وہ دیا جو سب سے افضل، دن وہ دیا جو سب سے افضل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے سب سے افضل قرار دیا. یہاں جو ہے اس امت کو وسط کا لفظ دیا ہے، وسط کے لفظ سے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، وسط کے درمیان. تو ظاہر درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، وہ افراط و تفریط سے خالی ہوتی ہے، اور وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہوتی ہے. درمیانی چیز عدل و انصاف پہ مبنی ہوتی ہے. افراط و تفریط، حد سے زیادہ سختی یا حد سے زیادہ کوتاہی، نرمی، حد سے زیادہ نرمی جو کوتاہی میں آتا ہے اس سے وہ خالی ہوتی ہے وہ چیز. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے فضیلت والی امت بنایا ہے. فضیلت، اور یا رسول اللہ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین چیزیں درمیانی ہیں، بہترین چیزیں درمیانی ہیں، نہ ان میں افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ کیا ہو؟ اعتدال ہو. تو اللہ نے اس کو ایک معتدل اور فضیلت والا امت بنایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کی وجہ بتائی. میں نے تمہیں فضیلت کیوں دی؟ تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، اور آپ کا عظیم الشان رسول آپ کے اوپر گواہ بن جائے. اس کی صورت کیا ہوگی؟ غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی حدیث لائے. یہ وہ محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور لوگوں نے تو امام بخاری کی بعض حدیث پہ اعتراض کیا ہے، لیکن ان کی حدیث پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے. اتنے پائے کے محدث ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو وہ حدیث لائے ہیں، کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرافیل میں نے تجھے امانت دی تھی، اس کو کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ میرے رب، میرے پروردگار، وہ میں نے جبرائیل امین کو دی ہے، ان کو جیسے آپ نے مجھے دی تھی ایسے میں نے پہنچائی. جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا اسرافیل نے امانت دی ہے؟ جو میں نے ان کو دی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل، اللہ تبارک کو مجھے دی ہے. کہا کہ آپ نے کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا اللہ میرے رب، میرے مولا، میں نے وہ رسولوں کو آپ کے رسولوں تک پہنچائی. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رسولوں کو بلائیں گے قیامت کے دن. ان سے کہیں گے کہ جبرائیل امین نے کیا تمہیں کوئی امانت دی تھی؟ میری امانت تھی، ان کے پاس دی تھی. انہوں نے کہا بالکل امانت دی تھی، وہ آپ کا پیغام تھا، وہ پیغام انہوں نے ہمیں پہنچایا تھا. آپ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک ہم نے اپنی امتوں کو پہنچایا. تو پھر امتوں کو بلایا جائے گا. بعض امتیں اقرار کرے گی کہ واقعی ہمارے انبیاء نے ہمیں وہ آپ کی امانت، یعنی آپ کا پیغام، آپ کا حکم ہم تک پہنچایا، اور بعض امتیں انکار کریں گی. جب انکار کریں گی تو اللہ ان انبیاء کو کہیں گے جن کی امتیں انکار کریں گی ہم تک آپ کی امانت، آپ کا پیغام نہیں پہنچایا. اللہ ان سے کہے گا ان پیغمبروں سے کہ تمہاری امتوں نے تو تمہارے پیغام پہنچانے سے ان کی طرف میرا پیغام پہنچانے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ ان انبیاء نے آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، امانت نہیں پہنچائی. ہمارے جو پیغام ہے اللہ کا حکم، پیغام. تمہارے پاس جو ہے نا وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی گواہ لے آؤ کہ تم نے میری امانت ان تک پہنچائی، میرا پیغام ان تک پہنچایا. تو وہ انبیاء امت محمدیہ کو پیش کریں گے.
امت محمدیہ، اس پہ امت انکار کریں گی، وہ کہیں گے تو بعد میں آئیے، بعد میں یہ اس کو کیا پتہ، اس کو کیا پتہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ واقعی آپ تو بعد میں آئے ہو، بعد میں پیدا کی گئی ہو، تمہیں کیا پتہ کہ ان انبیاء نے اپنا اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا ہے. میرا پیغام جو ان کے پاس تھا میں نے ان کو دیا تھا کہ یہ میرا پیغام اپنی امت تک پہنچاؤ، میرا حکم ان تک پہنچاؤ، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس ان تک پہنچاؤ. انہوں نے اپنے انبیاء نے اپنی امتوں تک پہنچایا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امت محمدیہ کہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آخری نبی امام الانبیاء نے ہمیں بتایا تھا، اور آپ کی آخری کتاب قرآن میں اس کا ذکر تھا، قرآن میں اس کا ذکر تھا. مفسرین نے وہ آیات بھی پیش کی جن میں اس کا ذکر ہے. تو انبیاء نے اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا. وہ آیت بھی پڑھیں گے کہ یہ اس آیت میں قرآن نے بتایا تھا اور اللہ کے حبیب نے اپنے ارشاد میں ہمیں بتایا تھا. تو آپ کے آخری نبی نے اور آپ کی اس آخری کتاب نے بتایا تھا کہ ان انبیاء نے، آپ کے سارے انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء کی طرف سے آئے ہیں سارے کے سارے انبیاء نے آپ کا دیا ہوا پیغام ان کو اپنی امتوں تک پہنچایا. پھر آیات بھی پیش کریں گے. ان آیات میں اس کا ذکر ہے اللہ تو تیرا کلام ہے اور تو نے ارشاد فرمایا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، ہاں میری کتاب کی آیات تو انہوں نے سنائی، آپ نے بھی بتا دیا تھا ان کو کہ ان انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے بالکل میں نے بھی ان کو بتایا، اور میں نے بھی آپ کی یہ آیات میں پڑھ کر اور آپ کی وحی سے جان کر میں نے ان کو پہنچایا تھا کہ سارے کے سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں تک آپ کا پیغام پہنچایا. اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں کو جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر ہے کہ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ عام سارے لوگوں پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. اے اللہ، آگے اللہ تبارک فرماتا ہے کہ قبلے کا تحویل قبلے کا تبدیل قبلے کا جو ہم حکم دیں گے نا، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ کون اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی پیروی کرتا ہے، اور کون جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس سے جو ہٹتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، روگردانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے. ٹھیک، پہلے جو ہم نے اس قبلے کا حکم دیا تھا اس کا بھی یہی مقصد تھا، اور اب جو اس قبلے کا حکم دیا اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ کون آپ کی بات مانتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، اور کون جو ہے وہ اپنی جو ایڑیوں کے بل پھرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے جو کامل بندے ہیں وہ تو میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ہر حکم کو پورا کرنا ان کو بڑا آسان لگتا ہے، بڑا اللہ کی توفیق سے بڑا آسان لگتا ہے. ہاں جو نفسانی خواہشات کے پیرو ہیں ان کو میرے احکام کی تعمیل ان کو مشکل لگتی ہے. جیسے نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پر بھاری نہیں ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تحویل قبلہ جو حکم ہے کہ قبلہ جو ہے نا اب بیت اللہ کی طرف منہ کرو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ذریعے کہ کون میرے حکم کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اس کی پیروی کرتا ہے اور کون نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اور پھر انہوں نے جو یہ کہا تھا اعتراض کہ بھئی جن لوگوں نے تحویل قبلہ سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ اللہ بڑا شفیق ہے، اپنے بندوں پہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان یعنی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف اللہ کے حکم سے. تو اصل نیکی تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اصل نیکی تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. جیسے وہ شراب کی جب حرمت نازل ہوئی پھر بھی جو ہے نا وہ اس وقت لوگوں نے اور ایسے منافقین نے اعتراض کیا جنہوں نے پہلے شراب پی اور اس طرح پی کے دنیا سے چلے گئے، اب ان کا کیا بنے گا؟ ان کا اب اللہ نے حرام قرار دی ہے ایسی بری چیز کہ اللہ نے حرام قرار دی، اللہ نے مذمتیں بیان کر کے حرام قرار دی. تو جو پی کے دنیا سے گئے ان کا کیا بنا؟ اللہ نے وہاں ان کا بھی حکم دیا تھا، اس کا بھی جواب دے دیا تھا
کہ بھائی جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت شراب پینا گناہ نہیں تھا، گناہ نہیں تھا. مطلب جب گناہ نہیں تھا تو شراب پینے پر ان کی پھر پکڑ بھی نہیں ہوگی، ان کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. ہاں حرمت نازل ہونے کے بعد جو شراب پیئیں گے تو ان کی پھر کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی. دیکھیں جی، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، لوگوں میں سے بعض بے وقوف کہیں گے، ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں بھی ہم نے فضیلت دی، جیسے فضیلت والے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امۃ وسطاً، درمیانی امت، یعنی فضیلت والی امت، اعتدال والی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان لوگوں میں سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ بہت بھاری ہے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا یہ ایمان سے مراد نماز، ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز. کبھی ایمان کا اطلاق نماز پہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے فجر کے درس میں نے کہا کہ نماز جو ہے ایمان کی خاص نشانی ہے، ایمان کا شعار ہے، مومن کی پہچان ہے. تو اس لیے جو نا کبھی جو ہے نا وہ ایمان کا ذکر کر کے مراد سے کیا ہوتی ہے؟ نماز. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم